حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد اور اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا تھا کہ میں تمہیں ایسا عمل بتلاتا ہوں جس کے ذریعے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، چھوٹے گناہ بھی، بڑے گناہ بھی، اعلانیہ گناہ بھی، خفیہ گناہ بھی۔ جو گناہ قصدن کیے وہ بھی معاف ہو جائیں گے، جو سہون ہوئے وہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اور وہ عمل ہے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انت فعلت ذلک، جب تم اس نماز کا اہتمام کرو گے، غفر اللہ لک ذنبک اولہ وآخرہ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا، تمہارے اگلے گناہوں کو بھی اور تمہارے پچھلے گناہوں کو بھی، قدیمہ و حدیثہ، تمہارے پرانے گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا، نئے گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا، خطأہ و عمدہ، جو گناہ خطأً ہوئے اللہ اسے بھی معاف کرے گا، جو عمدن گناہ کیے اللہ اسے بھی معاف کرے گا، صغیرہ و کبیرہ، چھوٹے گناہوں کو بھی اللہ معاف کرے گا، بڑے گناہوں کو بھی اللہ معاف کرے گا، سرہ و علانیتہ، ان گناہوں کو بھی اللہ معاف کرے گا جو پوشیدہ طور پہ ہوئے، ان گناہوں کو بھی اللہ معاف کرے گا جو اعلانیہ طور پر ہوئے ہیں۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنا ہے۔ آپ نے فرمایا جب اس نماز کا اہتمام ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہارے سب گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سنن ابی داؤد کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کا طریقہ بھی بیان فرمایا۔ اس روایت کے متعلق علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز شروع کرو تو قرات کرنے کے بعد 15 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھو، اور پھر جب رکوع میں چلے جاؤ تو پھر تسبیحات کے بعد 10 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر جب رکوع سے اٹھ جاؤ تو پھر 10 مرتبہ، پھر جب سجدے میں جاؤ تو پھر 10 مرتبہ، جب سجدے سے اٹھ کر بیٹھو تو پھر 10 مرتبہ، جب دوسرے سجدے میں جاؤ تو پھر 10 مرتبہ، اور جب دوسرے سجدے سے اٹھ جاؤ تو پھر 10 مرتبہ۔ اس طرح ہر رکعت میں 75 دفعہ ہوگا تو 4 رکعت میں 300 دفعہ ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا جب تم یہ نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سب گناہ معاف کر دے گا۔ تو گویا نماز کا طریقہ کیا ہے کہ جب انسان نے قرات کر لی تو قرات کرنے کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، قرات کے بعد 15 دفعہ، رکوع میں 10 دفعہ 25، رکوع سے اٹھ کر 10 دفعہ 35، سجدے میں جا کر 10 مرتبہ 45، سجدے سے اٹھ کر 10 مرتبہ 55، دوسرے سجدے میں جا کر 10 مرتبہ 65، دوسرے سجدے سے اٹھ کر 10 مرتبہ 75۔ ہر رکعت میں جب 75 ہوں گے تو 4 رکعتوں میں 300 دفعہ انسان یہ کلمات پڑھ لے گا۔ اس طرح پڑھنے سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے چھوٹے بھی، بڑے بھی، صغیرہ بھی، کبیرہ بھی، اعلانیہ بھی، تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور آپ نے اپنے چچا کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ان استطعت ان تصلیھا فی کل یوم مرۃ ففعل، اگر تم طاقت رکھو اس نماز کے پڑھنے کی ہر دن تو ہر دن پڑھا کرو، فإن لم تفعل ففی کل جمعۃ مرۃ، اگر ہر دن نہ پڑھ سکو تو جمعے میں 1 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرو، فإن لم تفعل ففی کل شہر مرۃ، اور اگر جمعے میں نہ پڑھ سکو تو مہینے میں 1 دفعہ یہ نماز ضرور پڑھو، فإن لم تفعل ففی کل سنۃ مرۃ، ہفتے میں 1 دفعہ اور مہینے میں 1 دفعہ نہ پڑھ سکو تو سال میں کم از کم 1 دفعہ ضرور پڑھو، فإن لم تفعل، سال میں 1 دفعہ نہ پڑھ سکو ففی عمرک مرۃ، تو زندگی میں 1 دفعہ تو ضرور پڑھ لو۔ تو 12واں عمل جس سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں وہ صلاۃ التسبیح کی نماز کا اہتمام کرنا ہے، اور یہ نماز انفرادی طور پر ادا ہوگی، جماعت کے ساتھ یہ نماز نہیں ہے، انفرادی طور پر یہ نماز انسان ادا کرے گا۔ تو کوشش کرے انسان ہر دن ہو، نہ ہو تو جمعے کے دن خاص طور پہ ہفتے میں 1 دن ہو، اور اس کے لیے بہتر دن جمعے کا دن ہے کہ جمعے کے دن نماز جمعہ سے پہلے انسان مسجد پہنچ جائے
اور مسجد میں آ کر جو اجر و ثواب ہے کہ جو پہلے آتا ہے اسے اتنا ثواب، جیسے اللہ کے راستے میں اونٹ صدقہ کیا وہ ثواب بھی اسے مل جائے گا، صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کرے گا اس کا اجر و ثواب بھی اسے ملے گا۔ تو اس لیے 12واں عمل جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صلاۃ التسبیح کی نماز کا اہتمام کرنا۔